والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لوگ جڑے عرض کردے نے اے اللہ دوزخ دے عذاب تو سانو بچا، وہ بڑا ہی ڈردے نے دوزخ دے عذاب تو، آخرت دی فکر انہوں نے بڑی ہے، ہر وقت مرن تو بعد کی بنے گا، مرن تو بعد ساڈے نال کی ہونا ہے۔ جہنم تو ڈردے نے جڑے لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وقت انہاں دی دعا ہوندی یا اللہ سانو دوزخ دے عذاب تو بچا۔ ان عذابہا کان غراما، دوزخ دا عذاب بندے نو پکڑ لین والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، تے بہت ہی برا مقام تے بڑی ہی بری جگہ ہے۔ دوزخ دا مقام بہت ہی برا ہے جتھے دوستیاں جانا ہے، یا اللہ سانو اس تو بچا۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی تعریف کیتی ہے جڑے لوگ آخرت نو منن والے، مرن تو بعد زندگی ہے اس نو منن والے اور اس دی فکر کرن والے۔ اتھے دو طبقے نے، جنتیاں دا ہے ایک، برے انساناں دوزخیاں دا ہے۔ تے دوزخ تو ہر وقت ڈرن والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے وہ فکر مند، کیسا انہاں دا ایمان ہے، کتنے وہ ہر وقت ڈردے نے دوزخ تو۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ آخرت دی فکر وچ وہ اللہ دے رستے چ خرچ بھی کردے نے، انہاں نوں پتہ ہے کہ دنیا دا مال یہ دنیا تے چھڈ کے اسی چلے جانا ہے، یہ ساڈا نہیں ہے، تو وہ آخرت دی فکر وچ، جنت دی طلب وچ، دوزخ دی نجات دی وجہ تو بچن دے واسطے، نجات واسطے اسراف بھی نہیں کردے، فضول خرچی نہیں کردے، اللہ دے رستے چ خرچ کردے نے، اور اپنے بال بچیاں واسطے، اپنی ضروریات واسطے، گھر واسطے بھی بچا کے رکھ دینے، وہ سارا بھی نہیں خرچ کر دیندے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دنا نے، سیانے نے، وہ گھر واسطے بھی بچا کے رکھ دینے، سارا خرچ نہیں کر دیندے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، سارا ہی نہیں خرچ کر دیندے کہ بعد وچ اپنے آپ نو ملامت کرن واسطے، اپنے آپ نو جڑا ہے وہ مشکل وقت واسطے، یعنی مطلب ہے کہ اللہ دے راہ چ خرچ بھی کردے نے تے اپنے مشکل وقت واسطے بچا کے رکھ دینے، یا اپنے گھر واسطے جمع پونجی یا گھر دے اخراجات واسطے بھی بچا کے رکھ دینے۔ اللہ تعالیٰ نو پسند وہ لوگ نے جڑے اللہ دے راہ چ خرچ کرن۔ کسی کو 10 نے 2 روپیے دے لے، 8 روپیے اپنے گھر واسطے، بیوی بچیاں واسطے، انہاں واسطے رکھے۔ اگر کسی کو زیادہ نے اس نے اپنے زیادہ مال چوں، جتھے بھی قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے اللہ دے راہ چ خرچ کرو، اتھے یہی لفظ آیا ینفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو رزق دیتا ہے اسی ان دے وچوں۔ قرآن پاک جتھے حکم آیا نا اللہ دے راہ چ خرچ کرو، کہ کی حکم آیا مما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تم کو اس میں سے۔ بندا کی ہے بھی وہ سارا نہیں دینا، اندے وچوں دیو جتنا تسی پہنچ سکتے ہو، جتنا دے سکتے ہو۔ تسی خود اپنی عقل نال سوچو سمجھو، گھر بھی ویکھو، رشتہ دار بھی ویکھو، ماں باپ بھی ویکھو، اپنی ضروریات بھی ویکھو، تے اللہ دے راہ چ بھی دیو۔ اللہ نو اس چیز دی یعنی طلب یا رضا اللہ دی اے نہیں ہے کہ سارا ہی دے رہے ہو تو آپ اوکھے ہو، یا بیوی بچے گھر چ آٹا کونی ہے تے جڑا سیر آٹا ہے ہوگا کسے نو دیو تے آپ بھکھے رہو۔ اللہ نو اس چیز دی طلب نہیں، یا مطلب رضا اللہ دی اے نہیں ہے، اللہ اس چیز وچ راضی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا، اس عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کو 1 روپیہ ہے تو میں اس کو کی کراں، کتے خرچ کراں؟ میں اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے تے انہوں کیویں خرچ کراں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نو اپنی ضرورت ویکھ تو، جتھے تینوں ضرورت اتھے لا جڑی تیری ضرورت ہے اپنی۔ وہ ایک ہور کڑ لیا، اس آکھن لگا یا رسول اللہ ایک ہور بھی ایندا ہن کی کراں؟
وہ بڑے طریقے نال مسئلہ پوچھتا پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے ماں باپ دی ویخ ضرورت، جے تو شادی شدہ تے اپنے بچیاں دی بھی ویخ جا کے ضرورت۔ اس ایک ہور کڈ لیا، آکھن لگا یا رسول اللہ ایک ہور بھی روپیہ ہے، اینوں کتھے لاواں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے جا کے عزیز و اقارب رشتہ دار ویخ۔ اس ایک ہور کڈ لیا، آکھن لگا ایک ہور بھی ایندا ہن میں کی کراں؟ فرمایا جا کے اپنے ہمسائے ویخ، اپنے بازار وچ ویخ، بستی وچ ویخ، جس نوں ضرورت انہوں دے جا کے۔ اس ایک ہور کڈ لیا، فرمایا ہن تیرے چ اگاں عقل ہے، آپ ہی جا جتھے ویخ لا، جتھے ضرورت اتھے لا لا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب دسی ہے کہ کس طریقے نال اللہ دے راہ 'چ خرچ کرنا ہے۔ جیڑا بندہ اپنی ضرورت پوری کردا ہے، مزدوری کردا ہے، مزدوری کر کے وہ اپنے روٹی دا بندوبست کردا ہے، وہ اللہ دے راہ 'چ خرچ کر رہا ہے۔ مزدوری کردا ہے، اپنے والدین دی خدمت کردا ہے، اللہ دے راہ 'چ خرچ کر رہا ہے۔ مزدوری کردا ہے، اپنے بیوی بچیاں دے اخراجات پورے کردا ہے، وہ اللہ دے راہ 'چ خرچ کر رہا ہے۔ مزدوری کردا ہے، محنت مزدوری حق حلال دی کماوندا ہے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داراں نوں جڑا ہے انہاں دی سہولیات، انہاں دی ضروریات پورا کردا ہے، وہ اللہ دے راہ 'چ خرچ کر رہا ہے۔ مزدوری کر کے ہور اگے جاندا ہے پھر یا مساجد مدارس دی خدمت کردا ہے، وہ بھی اللہ دے راہ 'چ خرچ کر رہا ہے۔ یعنی یہ سارے ہی رستے اپنے آپ تے خرچ کرنا ہے بھی اللہ دا راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آخرت دی فکر کرنے والے وہ بھی جنت دے طلبگار، وہ بھی جنتی نے، اور بخشش والے یعنی دوزخ تو نجات حاصل کرنے والے وہ لوگ نے جڑے خرچ کرتے ہیں اللہ دے راہ تے طریقہ انہاں دا یہ ہے، عقل مند سیانے نے وہ کہ وہ اللہ دے راہ 'چ دیندے نے، وہ سارا ہی نہیں دے چھڑتے کہ پھر آپ وہ بھکھے بیٹھے رہن۔ انہاں دے بیوی بچے جڑے نے وہ مشکل وقت یا بھوک پیاس یعنی اللہ دے راہ 'چ بڑے طریقے نال خرچ کرتے ہیں وہ لوگ۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ ایسے نے کہ وہ میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندے، ہر وقت میرے ذکر اچ، میری یاد اچ، اور ہر عمل نو میری طرف منسوب کر دینے، یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہر اسباب نو وہ اللہ دی طرف منسوب کر دینے، یا اللہ کرنے والا تو ہی سارا کچھ، یہ تے ساڈے ہیلے وسیلے، ساڈی محنتاں اس دے اجر نے، اسباب نے، کرنے والا تو ہی ہے سارا کچھ۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ ایسے لوگ نے کہ وہ کسے ناحق قتل وچ ملوث بھی نہیں ہے، وہ کسے جان نو ناحق قتل نہیں کردے۔ اگر بندہ مثال دے طور تے مکھی ہے، کوئی مکھیاں ماری رکھ دے، وہ بھی ایک جاندار چیز ہے، اس نو کیوں مارنا ہے؟ وہ ناحق ہے۔ اگر کوئی کیڑے مارے، کیڑیاں مارے، اسلام وچ اس چیز نو قتل کرنا جائز ہے جڑی تکلیف دیندی ہے۔ مچھر ہے، مچھر انسان مار لیندا ہے اس نو، کیوں کہ وہ تکلیف دیندا ہے۔ اللہ دی حکمت ہے، اللہ نے اس نو پیدا کیتا ہے، کیوں پیدا کیتا ہے، اس دی وجہ کی ہے۔ ایک جگہ تے یہ بھی میں پڑھیا کہ مچھر جڑے نے یہ پانی دے اس دے فوائد یہ نے کہ یہ جتھے بیٹھ دے نا پانی دے اتے، اس پانی دے وچ جڑا ہے وہ وائرس جڑے برے نے وہ ختم ہو جاندے، پانی دی صفائی ہوندی ہے۔ یہ بھی ایک لکھیا ہوا جگہ میں اتھے پڑھیا کہ اس دے فوائد کی نے تے اس دے نقصانات کی نے۔ نقصانات بھی انہوں نے کافی سارے لکھے ہوئے ہیں تے فوائد بھی لکھے ہیں تے فوائد زیادہ لکھے ہوئے ہیں۔ مچھر نو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے تے کوئی مقصد ہے اس دا۔ اچھا بہرحال یہ بخار چڑھ جاتا ہے، لڑ جاتا ہے، لڑتا ہے انسان نو تے اس نو مارن دا بھی حکم ہے۔ باقی ہور جانور نے، سپ ہے، بچھو ہے، کوئی ہور چیزاں نے، انہاں نو مارن دا حکم ہے۔ انسان ہے اس نو اس وقت قتل کیتا جاتا ہے جس وقت وہ خود قتل کسی نو کرتا ہے، قتل دے بدلے چ قتل ہے، یا وہ جس وقت
ਡਾਕਾ ਜ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਤਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੇਮੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਨਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਰਨ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੌਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ, ਫਿਕਰ ਆਖਰਤ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਗਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਹੈ کہ جانورات بھی حسن سلوک ہے۔ ایک بڑی فاسق و فاجر عورت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے کہ بڑی فاسق و فاجر عورت تھی، اس نے جڑا ہے شاید وہ برائی دے ارادے واسطے جا رہی یا کسی کام واسطے جا رہی، لیکن وہ ہے گناہ گار عورت آئی۔ اس نے ایک کتے دا بچہ ویکھیا کہ خوہ دے آسے پاسے ارد گرد بلک رہا ہے پانی دی تلاش ہے۔ اس نے ٹویا کڈیا چھوٹا جہا، اپنا دوپٹہ جڑا ہے خوہ چ لٹکایا، یا بعض روایتاں چ آیا کہ اگے اس نے اپنی جتی پا لی آئی، پانی کڈ کے نا تے وہ ٹویا جہا بھر کے تو انہوں پانی پیا دیتا وہ کتے دے بچے نو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل دی وجہ تو اس نو بخش لیا، اندر ہور عمل دا کوئی ذریعہ نجات ہور عمل ہے ہی کونا اس دے کول، اندر کول ایک عمل بس کہ اس نے کتے دے بچے نو پانی پیایا ہے تے اللہ تعالیٰ نے اس نو بخش دیتا۔ ہر جاندار جڑی چیز ہے اس تے احسان کرنا، اس تے جڑا ہے رحم دلی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر ایک جگر والی چیز اس نو تر کرنا، اس نو پانی پیونا، اس کے اندر جڑا ہے بخشش ہے۔ تے فرمایا جڑا بندہ کسی، فرمایا وہ ایسے لوگ نے کہ وہ کسی یعنی قتل نہیں کرتے کسی چیز نو الا بالحق، ہاں جڑا حق ہے پھر قتل کرن دا وہ تو ٹھیک ہے، یعنی مچھر بھی مار لیندے نے یا ہور جانور جڑے نے سپ بچھو اس نو بھی ماریا جاندہ ہے، وہ تو حق ہے۔ ولا یزنون، ایسے لوگ جڑے جنتی نے انہاں دی نشانی یہ ہے، فکر آخرت رکھن والے لوگاں دی نشانی جڑے ہر وقت عذاب تو ڈردے نے، ولا یزنون، وہ زانی بھی نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جڑے بندے کام کردے نے زنا، قتل و غارت، حقوق العباد دی پامالی کردے نے، فکر آخرت نہیں کردے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جڑے کام کردے نے، يَلْقَى أَثَامًا، انہاں دا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ دوزخ دے اندر جان گے۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ایسے لوگ جڑے آخرت نو نہیں منتے اور انہاں گناہاں دے اندر ملوث نے، وہ قیامت والے دن انہاں واسطے عذاب ہے، وَيَخْلُدْ فِيهَا مُهَانًا، تے اوتھے ہمیشہ ذلیل و خوار انہاں نے ہونا ہے۔ یہ ہن میں تانوں قیامت والے دن جڑے لوگ قتل و غارت کرن والے نے انہاں دا عذاب سورۃ النساء دے اندر
آیت نمبر 93 ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جیڑا بندہ قتل کرے کسے مومن نو جان بوجھ کے، بغیر وجہ تو، بغیر قصور تو، ایمان والا انسان ہے، ایمان والے دی شان کتنی ہے، اتھی لفظ ایمان والا آیا ہے، کافر نہیں آیا۔ فرمایا جیڑا بندہ کسے مسلمان نو قتل کرے تے جان بوجھ کے قتل کرے، اچانک نہیں ہویا، غلطی نال نہیں ہویا، کوئی ذریعہ سبب نہیں بنیا یا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہویا، ارادہ تن قتل کرے، ارادے دے نال، مسلمان ہے تو مار چھڈیا ہے بغیر وجہ تو، فجزاؤہ جہنم، اس دی سزا دوزخ ہے، خالدن فیہا، تے دوزخ وچ رہنا بھی اس نے ہمیشہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کافر ہمیشہ رہندے نے دوزخ وچ، ٹھکانہ دوزخ تے ہمیشہ والا ٹھکانہ کنہاں دا ہے؟ کافراں دا۔ مسلمان وہ نجات حاصل کر لے گا، بخشیا جائے گا، چاہے وہ دوزخ وچ چلا گیا ہے وہ مسلمان ہے، اس دے بڑے گناہ نے، دوزخ وچ گیا ہے، لیکن وہ بخشیا جائے گا۔ جڑا نجائز قتل کرنے والا ہے اس دی سزا کی آئی ہے خالدن فیہا، اس تو مراد یا بہت زیادہ لمبا وقت ہے یا ہمیشہ ہی دوزخ وچ ہے، حالانکہ یا تو پھر وہ کافر ہو گیا ہے، یا اس تو مراد ہے کہ وہ قتل و غارت کرنے والا اس نو آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہونا، بے ایمان ہو کے جائے گا، یا پھر اس دی سزا اتنی بڑی، یعنی ایک ایسی سزا ہے کافراں دے برابر اس دی سزا ہے۔ فرمایا ایسا انسان جڑا قتل و غارت کرنے والا ہے تے نجائز قتل کردا کسے مسلمان نو، اس دی سزا دوزخ تے ہمیشہ دوزخ وچ رہنا ہے، وغضب اللہ علیہ، اس تے نال اللہ بڑا ہی ناراض، اس تے اللہ دا بڑا غضب ہے، بڑا غصہ ہے اللہ نو اس تے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ دی لعنت اس تے پئی ہوئی۔ لعنت کس نو آکھیا جاندا ہے؟ جس دی بخشش نہ ہوئے۔ لعنت تو مراد یہ ہے کہ اللہ دی رحمت نہیں، رحمت ہے بخشش، رحمت ہے معافی، یعنی وہ اللہ دی رحمت تو معافی تو دور ہے، وہ لعنتی انسان ہے۔ لعنت جڑی بہت بڑی ایک گال ہے، بہت بڑی ایک برائی ہے، اور یہ دوزخ ہے، اس کے اندر انسان دی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا اس سے اللہ دا غضب ہے، اللہ دی لعنت یعنی اس نو ہمیشہ دوزخ وچ، اللہ دا غضب یعنی اس نو ہمیشہ دوزخ وچ، خالدن فیہا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اس واسطے اللہ نے بڑا تیار کر کے عذاب تے بڑا وڈا عذاب تیار کیتا ہے۔ جڑا بندہ کسی نو قتل کرے، اتنا بڑا گناہ ہے قتل کرن دا۔